بسم اللہ الرحمن الرحیم سنگل نیشنل کیریکولم کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں نحم کلاس ترجمۃ القرآن جو ہے اس کی صورت ہے سورۃ النمل۔ تو اس کے جو ایکسٹرا اس چیپٹر میں سے شارٹ کویسچن بنتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آپ سے سب سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس سورۃ النمل مکی ہے یا مدنی، نیز اس کی کتنی آیات ہیں؟ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ سورۃ النمل کہاں نازل ہوئی۔ تو سورۃ النمل جو ہے یہ ایک مکی سورت ہے، نیز اس کی 93 آیات ہیں۔ دوسرا شارٹ کویسچن ہے سورۃ النمل کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یا یہ سوال اس طرح بھی پوچھا جاتا ہے جس طرح کہ آپ کی ایکسرسائز میں ہے کہ سورۃ النمل کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے تھے، اس لیے سورت کا نام سورۃ النمل ہے۔ تیسرا شارٹ کویسچن اس چیپٹر میں سے جو بن سکتا ہے وہ ہے سورۃ النمل کا خلاصہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ النمل کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد کا اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے۔ اگر ہم اس کا دیکھیں چوتھا شارٹ کویسچن جو اس میں سے بن سکتا ہے وہ ہے سورۃ النمل کے آغاز میں کن کی صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ النمل کے آغاز میں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ یعنی کہ سورۃ النمل کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس کے آغاز میں کن لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، یہ MCQs بھی ہے۔ سورۃ النمل میں کن 4 انبیاء کے واقعات کا بیان ہے؟ تو سورۃ النمل میں جن 4 انبیاء کے واقعات کا ذکر ہے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ مگر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں تفصیلی تذکرہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جیسا کہ ہم نے اوپر اس کی وجہ تسمیہ میں بھی پڑھا۔ چھٹا شارٹ کویسچن اس چیپٹر سے جو بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کن نعمتوں سے نوازا تھا؟ یا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو کس طرح کی جو ہے وہ بادشاہت عطا فرمائی ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دولت، حکومت اور شان و شوکت سے نوازا تھا اور بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ ساتواں شارٹ کویسچن جو اس چیپٹر سے بن سکتا ہے وہ سورۃ النمل میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت ثابت ہوتی ہے؟ سورۃ النمل کے اندر کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بہت مؤثر انداز میں بیان کی گئی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت ثابت ہوتی ہے۔ 8واں شارٹ کویسچن جو اس میں سے بن سکتا ہے وہ یہ ہے سورۃ النمل کے آخری 2 رکوع میں کن کو سمجھایا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ النمل کے آخری 2 رکوع میں آخرت کا انکار کرنے والوں کو سمجھایا گیا ہے۔ یعنی کہ شروع میں کن کی ہدایات بیان ہوئی ہیں یا کن کے تذکرہ ہے اور آخر میں کن کے لیے جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ سورۃ النمل کے اختتام کن امور پر ہوا ہے؟ یا سورۃ النمل جو ہے اس کے اختتامی موضوعات کون سے ہیں؟ تو سورۃ النمل کے اختتام قیامت کی علامات، اس کے دلائل، اس دن کے احوال اور قیامت کے دن اچھے اور برے لوگوں کے انجام جیسے امور پر ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ النمل کے کوئی سے 2 علمی و عملی نکات تحریر کریں۔ تو اس میں پہلا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، اور دوسرا ہماری تمام ذہنی و جسمانی صلاحیتیں اور دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں۔ یا آپ اپنے چیپٹر میں سے جو ہے سورت کے کوئی بھی 2 علمی و عملی نکات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 11واں شارٹ کویسچن جو اس چیپٹر سے بن سکتا ہے وہ یہ ہے سورۃ النمل کے مطابق ہمیں ہر مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی کیوں پکارنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے ہمیں ہر مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی لاچاری اور پریشان حال لوگوں کی فریاد سنتا ہے۔ یعنی کہ صرف اور صرف ہمیں اللہ کو کیوں پکارنا چاہیے؟ کیونکہ صرف اللہ ہی جو ہے وہ ہماری پریشانیاں حل کر سکتا ہے اور ہماری فریاد سن سکتا ہے۔ 12واں شارٹ کویسچن کیا ہے ہمیں حرام طریقوں سے رزق کیوں حاصل نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں حرام طریقوں سے رزق حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے کیونکہ رزق عطا فرمانے والا اللہ ہے۔ کہ جب ہمارے رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے تو پھر ہمیں حرام طریقوں سے رزق حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ 13واں شارٹ کویسچن جو اس میں سے بن سکتا ہے سورۃ النمل میں حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے؟ تو سورۃ النمل میں حق کا انکار کرنے والے مردوں، بہروں اور اندھوں کی طرح سورۃ النمل میں حق کا انکار کرنے والے مردوں، بہروں، اندھوں کی طرح ہیں جنہیں قرآن مجید سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ 14واں شارٹ کویسچن جو اس میں سے بن سکتا ہے وہ سورۃ النمل میں دین کی دعوت دینے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو سورۃ النمل میں دین کی دعوت دینے والوں کے لیے حکم ہے کہ وہ قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرتے رہیں۔ یعنی کہ دعوت دینی ہے تو کس چیز سے دینی ہے؟ قرآن کے ذریعے دینی ہے۔ آگے ہمارے پاس 15واں شارٹ کویسچن ہے سورۃ النمل میں ہمارے اعمال کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے؟ سورۃ النمل میں ہمارے اعمال کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ ہم جو اعمال بھی کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ کو ان کی خوب خبر ہے اور قیامت کے دن ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی سوال میں پریشانی ہو یا آپ کو کوئی مدد کی ضرورت ہو تو آپ پوائنٹ میں بتا سکتے ہیں۔